بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، تو میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ جتنے موسم ہم پر آتے ہیں، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، یہ سب کس کے حکم سے آتے ہیں اور کس کے حکم سے جاتے ہیں اور کس کے حکم سے تیز اور ہلکے ہوتے ہیں؟ تو ان بچوں نے بھی بیک زبان یہ جواب دیا کہ ایسا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک صاحب ایمان اور صاحب کلمہ وہ اس بات کو تو آج سمجھتا ہے کہ مدبر الامر یعنی تمام معاملات کی تدبیر کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور مصرف الامر تمام امور کو تبدیل کرنے والی، آگے پیچھے کرنے والی، پھیرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اس لیے حالات میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اب موسم سردی کا ہے، انسان کو احتیاج ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ضروری چیزیں جو انسانی تقاضے ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً پورے شہر میں ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ ہے، پانی کم ہو چکا ہے، بعض علاقوں میں کئی دنوں سے نہیں آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلیں ہم کہتے ہیں لائنوں میں پانی فلاں ادارے نے بند کیا، حکومت نے بند کیا، بلدیہ نے بند کیا، گورنمنٹ نے بند کیا، ان کی غیبتیں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال تو بنتا ہے کہ یہ جو بورنگ اور کنویں ہم نے خود کیے تھے، اس کا پانی کہاں چلا گیا؟ قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سورہ ملک ختم ہو رہی ہے نا، آخری آیت آپ پڑھیں، آخری آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، آپ ان سے ذرا پوچھ تو لیں کہ اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، نیچے چلا جائے، تو وہ کون ہے جو تمہیں کھلا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی وہ تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ نے ان بندوں کو قرآن کریم میں احساس دلایا کہ جب یہ نعمتیں تمہارے پاس ہوتی ہیں، پانی کی فراوانی ہوتی ہے، کنویں میں، بورنگ میں، نلکوں میں، لائنوں میں، ہر جگہ پہ پانی آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کی نعمتوں کو سوچ لیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت قدر نہیں کرتے، پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ نل کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہوتا ہے، لائن کھلی ہوئی ہے تو وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔
احساس نہیں ہوتا. آج ہر آدمی اس کے لیے پریشان ہے، حیران و سرگرداں ہے اور گھوم رہا ہے کہ کیا ہوگا ابھی اس کا. تو بھئی پانی کی قلت ہو گئی، گیس کی قلت اس سے بھی پہلے سے ہے، بجلی کے مسائل اس سے بھی پہلے سے ہے. انسان کی وہ بنیادی ضروریات جو اس کو ایک نظم کے ساتھ پیچھے سے مل رہی تھی. پانی کی لائنیں ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں، گیس کی فراوانی ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں، بجلی کی فراہمی ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایک نظم اور ایک نظام کے تحت پیچھے سے ہو رہی ہے، اور اس میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بجائے بہتری کے ابتری آتی چلی جا رہی ہے، خرابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ بھی یقین کر لیں کہ یہ بالکل باقی دنیا کے برعکس ہو رہا ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے، باقی دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی ملک ہو، شاید اس کو بنے ہوئے، اس کو آزاد ہوئے ہوئے ہم سے بھی کم وقت ہوا ہوگا، لیکن آج اس کی ترقی کا سفر ایک مقام پر ہے. وہاں یہ مسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جبکہ ہم بالکل اس کے الٹ ہوئے. یہ چیزیں ایک وقت میں سہولت کی ساری دستیاب تھی، بجائے اس کے کہ وہ بہتری کی طرف جاتی، وہ دن بدن خرابی کی طرف آ رہی ہے، اور آگے کیا ہونا ہے یہ بھی کچھ نہیں پتا. ان باتوں کا مقصد آپ کے سامنے کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ دیکھیں، اسباب کو حاصل کرنا اپنے مزاج کے مطابق یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسباب کو ترتیب دینا یہ بالکل ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے اتنے اسباب مل جائے جتنی میری ضرورت ہے اور میری خواہش ہے. مثال کے طور پہ میں ایک خادم ہوں، ایک ملازم ہوں، میری ماہانہ سیلری 20,000 روپے ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 20,000 روپے، لیکن میری خواہش یہ ہے، طلب یہ ہے کہ یہ تنخواہ 20 کے بجائے 50 ہو. تو آپ بتائیں مجھے کہ کیا میری یہ خواہش فوراً پوری ہو سکتی ہے یا میرے اختیار میں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ بات میرے اختیار میں ضرور ہے کہ ان 20,000 روپوں کو میں تقسیم اور استعمال ایسے کروں کہ مہینے میں کوئی پریشانی نہ ہو. لہذا دیکھیں، آج ضروریات بڑھ گئی، وسائل کم ہیں. ضروریات زیادہ ہے، وسائل ہمارے پاس دن بدن کم ہو رہے ہیں. آسان الفاظ میں مستورات سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم اپنے گھروں کا، اپنے محارم کا، اپنے مردوں کا، اپنے شوہروں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، ان کو تنگ نہ کریں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک چیز کی ضرورت ہے اور کہہ دیا بھئی کہ ہاں بھئی یہ ذرا چیز یہ لے آنا. ہاں، اب شوہر گئے، شام کو آئے، نہیں لائے، اگلے دن پھر گئے، پھر نہیں لائے، تیسرے دن پھر گئے، پھر نہیں لائے. تو ہم غصہ ہو جاتے کہ بھئی تم نے گھر کا خیال ہی نہیں رکھنا ہے، بچوں کا خیال ہی نہیں رکھنا ہے، ضروریات کا خیال ہی نہیں رکھنا ہے. بھائی کچھ تو سوچیں، ممکن ہے کہ اس کے پاس وہ وسائل موجود ہی نہیں ہو اس بیچارے کے پاس. اس لیے دیکھیں، ہم اپنی ضروریات کو محدود کر دیں، یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھ دی ہے نا. سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے. صبح اٹھ کے ہم سب ناشتہ کرتے ہیں، چائے بنتی ہے. اب گزشتہ سال تک یا گزشتہ مہینے تک ہم چائے میں مثال کے طور پہ آدھا کلو دودھ ڈالتے تھے، لیکن اب دودھ مہنگا ہو گیا،
اب دودھ مہنگا ہے، شوہر کی تنخواہ اتنی ہے، کیا کریں؟ تو اب یہ کہیں شوہر کو کہ یار تم جا کے اپنی تنخواہ بڑھاؤ، زور لگاؤ، یہ تو ذرا ظلم ہو جائے گا۔ سمجھدار عورت کیا کرے کہ وہ اپنے وسائل کو محدود کر لیں۔ اب آدھا کلو کی جگہ آپ چائے میں 1 پاؤ دودھ ڈال دیں، ٹھیک ہے، چائے کے ذائقے میں وہ مزہ نہیں رہے گا، لیکن یہ کہ آپ کی ضرورت ایک حد تک پوری ہو جائے گی، وسائل بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ جس اللہ نے اتنے عرصے تک نعمتیں کھلائی ہے، پلائی ہے، دلوائی ہے، اور ہم نے استعمال کی ہے، تو اس اللہ پاک کو اپنی شکر گزاری بھی تو دکھائیں نا، یا ہمیں ناراضگی اور گلے شکوے ہی کرنے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد آج کے بیان میں صرف یہ کہ اس وقت ایک پریشانی اور مایوسی کا ماحول تو بنا ہوا ہے کہ پانی کی قلت ہے، اور وہ ایسی عجیب ہے کہ وہ اس کا کوئی سرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہونا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے گیس کی قلت ہے، اسی طریقے سے بجلی کی قلت ہے۔ یہ وہ چیزیں تھی جو انسان نے مصنوعی طور پر اپنے لیے ایجاد کی کہ پانی کی لائنیں کھینچ لی، گیس کی لائنیں بنا دی، بجلی کے پول کھڑے کر دیے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا، بلکہ آج بھی بہت سارے گاؤں دیہاتوں کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے؟ یہ سب چیزیں تو سہولیات ہیں، ضروریات نہیں ہیں، یہ تو سہولت کی چیزیں۔ اپنے آپ کو ہم تھوڑا سا محنت کا عادی بنائیں، محنت کا عادی بنائیں، تھوڑا سا۔ ناز و نعم میں بڑی زندگی گزر گئی ہے، تھوڑا سا اپنے اندر ہمت اور حوصلہ، قربانی یہ بھی پیدا کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ موقع ہے، آپ ان کو تربیت دیں، اب ان کو سکھائیں کہ پانی محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے، پانی جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، پانی استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس قدر پانی سے وضو ہو جانا چاہیے، غسل ہو جانا چاہیے، استنجا ہو جانا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ اپنی بچیوں کو تربیت دیں، برتن دھونے ہیں، کس قدر پانی سے برتن انسان دھو سکتا ہے۔ اب وہ معاملہ تو نہیں کہ آپ نے نل کھولا اور نیچے ایک ایک پلیٹ پر منوں کے حساب سے پانی گزر رہا ہے، نہیں۔ اب اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں، اور خود بھی ہم اس زندگی کے عادی بنیں، اور صرف اس نیت سے عادی بنے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، عادی اس نیت سے بنے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو انسان اس قربانی کے لیے تیار ہو۔ اس لیے غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد میں جب 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے نا، 70 صحابہ اکرام بشمول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ بہت روئے۔ غزوہ احد کے شہداء کو دیکھ کر آپ جتنا روئے ہیں شاید ہی روئے ہوں کبھی، اتنا روئے۔ اور آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی روئے، زاروں قطار روئے۔ عجیب جو کتابوں میں واقعات ہیں۔ تو آپ شہداء کو دیکھتے تھے، تو چلتے چلتے آپ کا گزر ہوا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب آپ نے ان کو دیکھا نا تو آپ رک گئے اور ہچکیاں باندھ کر روئے، اور فرمایا یہ مصعب وہ نوجوان تھا کہ اسلام لانے سے پہلے اس کے صبح کا لباس الگ تھا، شام کا لباس اس کا الگ ہو، اتنا اللہ نے دیا تھا، تو دنیا سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جب ان کی میت اور لاش دیکھی نا کہ کفن کی چادر بھی اب پوری نہیں تھی شہداء احد کے لیے، تو آپ روئے اور فرمایا مصعب وہ نوجوان تھا کہ جس کے صبح کا لباس الگ تھا، شام کا الگ تھا، لیکن جب یہ مجھ پر ایمان لایا تو آج اتنی درویشی میں ہے کہ اس کے سر کے لیے، پیروں کے لیے کفن کی چادر پوری نہیں ہے۔ یہ تو وہی لوگ تھے نا کہ جنہوں نے بڑے مال و اسباب تعیش میں زندگیاں گزاری تھی، لیکن جب اس دین میں آ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئے، پھر اتنی قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا کہ کئی کئی دن کے فاقے برداشت کرتے تھے۔
کئی کئی دنوں تک ان کا لباس تبدیل نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن ان کے سفر میں گزرتے تھے، لیکن کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی فریاد نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا، نا نا نا۔ تو بھئی آج ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس مزاج کا عادی بنائیں۔ ضروری نہیں کہ اب یہ ساری چیزیں ہمیں اس انداز میں مل بھی پائیں، نہیں، بلکہ اب ان چیزوں کو ہم اعتدال میں لائیں، ان کے استعمال کے طریقے کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی میانہ روی کی، احتیاط کی تربیت دیں، ان کو احساس دلائیں کہ زندگی میں ہر قسم کے حالات اونچ نیچ آ سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان بچیوں نے آپ کے گھر سے جانا ہے، آپ ان کو سونے کا نوالا کھلا رہی ہیں، لیکن شاید جہاں شوہر کے گھر جائیں وہاں اس طرح نہ ہو، تو کل کیا ہوتا ہے، ہماری بچیاں پریشان ہو کے فوراً واپس آ جاتی، وہ تو جی میرے کھانے کا خیال ہی نہیں رکھتا، وہ تو جی میرے خرچے کا خیال ہی نہیں رکھتا۔ بھئی کھانا نہیں دے رہا آپ کو، کھانا تو دے رہا ہے، لیکن وہ زنگر برگر اور وہ بروسٹ اور وہ پیزے اور وہ شاورمے، ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے گھر میں بعض دفعہ ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ شوہر بھی یہی سب کچھ مجھے دیں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری تربیت بہت بڑی کمزور ہو گئی۔ تو اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ تو دنیا کے حالات ہیں، یہ تو بہتر ہوں گے، اس سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے، ان ساری چیزوں کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ سے راضی رہیں، گلے شکوے اور فریاد نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسباب دنیا کو اور اس سے فائدہ اٹھانے کو ایک نظم اور حدود کے اندر لائیں۔ اگر میرے پاس اسباب کم ہیں تو استعمال بھی میں محدود کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اپنے شعور کو، عقل کو، فہم کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اور اپنی زندگی کو وہ منظم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی گھر بھی اس پانی کی قلت کے بعد بھی گھر صاف ستھرے کیسے رکھنے ہیں، کپڑے کیسے صاف ستھرے رکھنے ہیں، تو یہ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، کیونکہ مستورات کا حلقہ ہے تو یہ بات سامنے آ جائے۔ دوسری بات وہ بھی میں نے ابھی طلبہ سے عرض کی، پچھلے جمعے کے بیان میں بھی عرض کی، کہ اللہ نے ہم سب کو ایک شعور اور سمجھ دی۔ سردی کے موسم میں انسان کا جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس سردی کے سختی کو برداشت کر سکے، ایسا لباس احتیاط ضرور کریں، خود بھی، بچوں کو بھی، بزرگوں کو بھی گھر کے، کہ خدا نخواستہ یہ موسم ہم پر تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تو طاقتور نہیں بنانا، لہذا گرم کپڑوں کا استعمال اپنی احتیاط کے درجے میں رہتے ہوئے وہ ضرور کریں۔ امید ہے انشاءاللہ جو باتیں آپ سے عرض ہوئی ہم سب اس پر عمل کریں گے، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، پوری زندگی یا اللہ اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسباب دنیا میں جو پریشانی کا سامنا ہے اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہم سب کے لیے راحتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ ہمارے اس مدرسے کے ایک نوجوان فاضل کا گزشتہ کل انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ اس نوجوان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، اس کے معصوم بچوں کی اللہ غیب سے کفالت کا انتظام فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔